بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ رسول کریم ولا تصغر خطأك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا قال اللہ تعالی وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یعنی تواضع، یعنی رسالہ قشریہ میں حق تعالیٰ کے سامنے یعنی کیا رسالہ قشریہ میں لکھا ہوا ہے کہ حق تعالیٰ کے سامنے گردن جھکا دینے اور اس پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرنے کا نام تواضع ہے. یعنی حق کے سامنے گردن کو جھکا دینا اور اس پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرنے کا نام تواضع ہے. اہل علم میں تواضع کی تعریف میں فارسی کا ایک جملہ بھی ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا نہ کہ اپنے آپ کو حقیر کہنا اور سمجھنا فرق ہے. مطلب یہ کہ صرف زبان سے اپنے آپ کو حقیر فقیر کہنے کا نام تواضع نہیں ہے، بلکہ حقیقی تواضع یہ ہے کہ دل سے اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں چھوٹا سمجھے. لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ تواضع اور دناعت میں بڑا فرق ہے. دناعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان چند سادی اعراض اور مفادات کے حصول کی خاطر خوشامد اور چاپلوسی اختیار کرتا پھرے، جب کہ تواضع کا حاصل یہ ہے کہ انسان فخر اور غرور اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بیماری میں مبتلا نہ ہو. تواضع اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور نیک بندوں کے امتیاز وصف ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. رحمان کے خاص بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلیں اور جب جاہل ان سے جہالت کی بات کرنے لگیں تو انہیں سلام کریں، ان سے الگ ہو جائیں. قرآن کریم میں حضرت لقمان علیہ السلام جو مختلف نصیحتیں مذکور ہیں ان میں سے ایک نصیحت تواضع کی بھی ہے اور اس کے مختلف مظاہر بتائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولا تصغر خطأك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد مشيك واغضض من صوتك ان أنكر الأصوات لصوت الحمیر. اور لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین پر اترا کر نہ چل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا. اپنی رفتار پر میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو کسی سے بحث کرتے ہوئے پس رکھا کر، کیونکہ بری سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے. لوگوں سے بے رخی نہ کرنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، چال ڈال میں غرور سے بچنا اور بات چیت میں چیخنے چلانے سے بچنا، یہ سب تواضع کی مظاہر ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی اور عفو درگزر کی وجہ سے بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتے ہیں. ایک حدیث میں جو 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں بظاہر یہ نقصان اور کمی کا سبب ہے. ظاہر اسباب و مادیت پر نظر رکھتے ہوئے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ صدقہ نہ کرنے اور بخل کی وجہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. غف و درگزر کے بجائے انتقام لینے میں معاشرے میں عزت حاصل ہوتی ہے. تکبر والے طور طریقے اپنانے سے لوگوں کی نظر میں بڑائی حاصل ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو کہ ظاہر اسباب اور فیصلوں کا پابند نہیں ہے اور جس کی نظر حقائق پر ہے، اس کا فیصلہ اور اعلان یہ ہے کہ انسان کی سوچ ناقص اور غلط ہے. مال اور عزت میں اضافے کا سبب وہ نہیں جو انسان سمجھتا ہے، بلکہ وہ چیزیں ہیں جو زبان نبوت نے بیان فرمائی ہیں. حضرت معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قدرت کے باوجود فخر اور غرور والا لباس محض اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہوئے چھوڑ دے گا، اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے انسانوں کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ ایمانی جوڑوں میں سے جون سا جوڑا چاہیے زیب تن کر لے. فخر اور غرور کے تعلق لباس سے نہیں. ممکن ہے کہ قیمتی لباس پہننے والے کے دل میں تواضع ہو اور ہو سکتا ہے کہ فقیرانہ لباس میں ملبوس شخص کا دل تکبر سے بھرا ہوا ہو. لیکن جو شخص فاخرانہ لباس محض اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے چھوڑ دے گا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت و اکرام کا مستحق ہوگا. اس حدیث سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ دکھاوے کے طور پر جو تواضع اختیار کی جائے اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی حیثیت نہیں. قرآن آیات اور حدیث نبویہ کے علاوہ
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو اس میں قدم قدم پر تواضع کی مظاہر دکھائی دیتے ہیں، باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سید المرسلین تھے۔ 10,000 مربع میل پر آپ کی حکمرانی تھی، ہزاروں صحابہ آپ کے جان پر جان نثار مرید مخلص شاگرد تھے، لیکن آپ کے کسی قول و عمل سے بڑائی کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ بلا تکلف گدھے پر سوار ہو جاتے تھے، راستہ گزرتے تو ہر کسی کو یہاں تک کہ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت فرماتے تھے، بچوں سے دل لگی فرماتے تھے، گھر کے کام کاج میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹھاتے تھے، ٹوٹے ہوئے جوتوں کی درستگی فرماتے تھے، پھٹے ہوئے کپڑوں کی سلائی فرماتے تھے، اپنے مصروفیات میں سے کچھ نہ کچھ وقت اہل خانہ کے لیے ضرور وقف فرماتے تھے۔ اگر صحابہ کرام کسی اجتماعی کام میں مشغول ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا ہاتھ بٹھاتے تھے۔ حضرت برا بن عازب روایت ہے کہ خندق کے دن جب کہ سارے صحابہ کھدائی میں مصروف تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھا کر منتقل کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک غبار آلود ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، اللہ کی قسم ہم سفر اور حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیماروں کی عیادت کرتے تھے، جنازوں میں شرکت فرماتے تھے، جہاد میں حصہ لیتے تھے، قلیل اور کثیر کے ساتھ ہماری دل جوئی اور غمخواری فرماتے تھے۔ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ مدینہ طیبہ کی یتیموں بیواؤں کو بھی پورا وقت دیتے تھے۔ آپ کے عظیم منصب اس سلسلے میں رکاوٹ نہیں بنتا تھا۔ ان میں سے کوئی آپ کو راستے میں روک لیتا تھا اور کوئی اپنے ساتھ چلنے پر اصرار کرتا تھا، آپ بلا جھجک ان کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ تواضع کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بڑے القاب اور تعریف میں مبالغہ